حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بدترین چور کون ہے؟ بدترین چور ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے۔ استغفر اللہ، کیسی چوری کر رہا ہے وہ، کتنا بڑا ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ کہ نبی کی زبان سے اللہ رب العزت جاری کروا رہے ہیں۔ کتنا بڑا ڈاکہ ہوگا جس کی مذمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ فرمایا نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی نماز میں سے کیسے چوری ہوگی، کوئی مال تو ہے نہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کی وقت نہیں ہے نا جی، اہمیت نہیں ہے، اسی لیے تو ایسا حال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سے ایسے چوری کرے گا کہ اس کے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح نہیں کرے گا۔ ابھی ایک سجدہ ہوا نہیں، دوسری سجدے میں چلا گیا، صحیح سے تسبیح بھی نہیں پڑھی، ابھی دوسرا سجدہ ہوا نہیں تو فوراً کھڑا ہو گیا، رکوع کیا نہیں فوراً سجدے میں چلا گیا، جلدی 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 نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے نمازی کے منہ پر یہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر آخر میں مار دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے۔ نماز تو کنورسیشن ہے بٹوین اس اینڈ اللہ ہے، نماز تو ایک کنورسیشن ہو رہی ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ میں سجدہ کر رہی ہوں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب، تعریف کے قابل ہے جو کہ اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میں کہہ رہی ہوں، اللہ آگے سے کیا جواب دے رہا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا میں نے جس نے میری تعریف کی ہے۔ تو نماز میں کھڑا ہوا ہے تو میں سن رہا ہوں، پھر میں آگے سے اللہ سے بات کر رہی ہوں، ربنا لک الحمد، یہ بات چیت ہو رہی ہے میری اور اللہ کی پوری نماز میں، ربنا لک الحمد، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہی تو ہیں، اسی لیے میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ یہ بات چیت ہی ہم نے ایسی کر دی، آپ کسی سے بات کریں میرا نام ہے، میرا نام یہ، میرے ابو کا نام ہے، میں یہاں کام کرتی ہوں، کیسی بات ہو رہی ہے یہ؟ وہ کہے گا تمیز ہی نہیں اس کو بات کرنے کی۔ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اس کے ادب کو شایان شان رکھ کے بات کرنی ہے۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھی، واپس آیا تو اللہ کے نبی نے کہا جا دوبارہ نماز پڑھ۔ کہا میں نماز پڑھ چکا۔ کہا تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ نماز میں سے چوری کر رہا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ ہمارا سلام کیا ہے؟ ابھی ایک طرف پورا ہوتا نہیں، ہم دوسری طرف منہ پھیر دیتے۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے، ہم کسی کو ہاتھ میں لا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ابھی وہ جواب دے نا اور ہم دوسرے کی طرف بڑھ جائیں، کتنی بے ادبی ہے۔ اللہ کے فرشتے رائٹ سائڈ والے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے فرشتے رائٹ سائڈ والے ہمیں جواب دیتے ہیں، اتنی دیر ہمیں رکنا ہے کہ دوسری سائڈ والے فرشتوں کی طرف جانا تب ہے جب ان فرشتوں کا جواب لے لیں گے۔ ہم تو یوں کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہمیں سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے، یعنی اس کے سجدے اور رکوع کو اچھی طرح نہ کرے۔ جب آپ پڑھ ہی رہے ہیں، جب اللہ آپ کو پڑھا ہی رہا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے اچھی طرح نماز پڑھ لے، اچھی طرح نماز پڑھ لے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کو معمولی نہ سمجھیں، نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ سے بات کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا میں اللہ سے جب میرا دل چاہتا ہے میں باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ المیہ ہے یہ ہماری قوم کا کہ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہی ہم قرآن، یعنی نہ میرا اللہ سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے نہ میرا اللہ کی بات سننے کو دل چاہتا ہے۔ فضول میسیجز تو ہم سن لیں گے، فضول طرح کے ہم
ڈرامے فلمیں اور یہ گانے سن لیں گے، لیکن اللہ کی بات سنتے ہوئے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو پھر جانا تو اسی کے پاس ہے نا جی۔ جتنی جلدی اس دنیا کے دھوکے سے نکلیں گے اتنی جلدی ہم اللہ رب العزت کے دوست بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نماز کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اچانک آؤ اور تمہیں لگے میرے گھر کا مال دولت بچے اولاد بیوی بچے سب کے سب لٹ گئے، ایک دم خدا نخواستہ ہمیں خبر ملے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس میں میرا مال بھی تھا، اس میں میرے بچے بھی تھے، اس میں میری بیوی بھی تھی، اس میں میرا شوہر بھی تھا، کیا ری ایکشن ہوگا ہمارا؟ ایسا ری ایکشن اللہ کے نبی کہہ رہے آنا چاہیے، تمہارا ایک نماز کے قضا ہونے پہ ایسا دکھ اور افسوس ہونا چاہیے، اتنا دکھ کہ میری نماز قضا ہو گئی یار۔ یہ نہیں کہنا کہ یار ٹائم نہیں ملا نکل گئی، کبھی کہو گے ایسے کہ میرا مال دولت بچے سب جل گئے یار آگ میں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا؟ اتنا افسوس اللہ کے نبی ہمیں یوں کر کے سمجھا رہے ہیں، اتنا افسوس کرو ایک نماز کے نکلنے کا ہے۔ کر رہے ہیں ہم یہ افسوس؟ کر رہے ہیں ہم یہ افسوس ہیں؟ تو ہمارے ساتھ کون ہے؟ شیطان کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، ہماری نمازیں چھڑوا رہا ہے، ہمیں ہر چیز کی پرواہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ آ رہے تھے پشاور سائڈ سے یا مری سائڈ سے کہیں سے، تو ہم نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی مسجد تھی ایک، ہم کافی لوگ تھے گاڑی میں، تو ہم نے مسجد میں نماز پڑھنا چاہی، تو وہاں ایک گاڑی اور ہمارے ساتھ ہی آ کے کھڑی ہوئی، اس میں سے ایک لڑکا نکلا، اس نے کہا یار بہت چھوٹی مسجد ہے، یہاں نہیں پڑھی جائے گی نماز، وہ مزہ نہیں آئے گا، آگے کسی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ خیر وہ یہ بات کر کے گاڑی میں دوبارہ بیٹھا اور آگے چل پڑے، ہم نماز پڑھی، ہم نے سارے دوستوں نے ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گاڑی میں بیٹھے، ہم گاڑی کو لے کے آگے تھوڑی گئے تو وہی گاڑی جو مسجد کو چھوڑ کر گئی تھی 2 قدم آگے پوری کی پوری اپنی سواریوں سمیت کچلی ہوئی تھی۔ ہمیں پتہ ہے کیا ہماری موت کب آنی ہے؟ وہ اگر نماز پڑھ لیتے تو ان کے نامہ اعمال میں ایک نماز اور لکھی جاتی نا جی، ایک نماز اور لکھی جاتی۔ المیہ ہے آج موتیں ہو رہی ہیں گاڑیوں کے اندر ایکسیڈنٹ سے، تو مرنے کے بعد بھی ان کی گاڑیوں میں گانے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں ان کی گاڑیوں میں۔ سخت ناراضگی والے اسباب ہیں یہ۔